بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماماً، جو انسان انسانیت رکھتے ہیں ضرور ان پر اثر ہوتا ہے۔ جب بھیڑیوں نے میری بیٹی کو پکڑا، اس نے میری طرف دیکھا تو میں ضبط نہ کر سکا اور پارا دل کو چھڑانے کو آگے بڑھا، مگر ان میں سے دو خون خوار انسانوں نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دھکا دیا کہ میں گر پڑا، اور گرتے وقت میرا سر دروازے کے سنگی بازو سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، بے درد ظالم انسان۔ امام، انہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ وہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے، بے رحم، سفاک اور خونخوار۔ امام، ہزاروں ستم زدہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں کوس رہے ہیں۔ جب میں ہوش میں آیا وہ اسے لے جا چکے تھے، اور چونکہ میں بے ہوش ہو گیا تھا اور کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے میری ساری دولت بھی لوٹ لی اور چلے گئے، مگر مجھے دولت کی پرواہ نہیں۔ جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب لے جاتے، مگر میری بچی کو چھوڑ جاتے، مگر وہ دولت بھی لے گئے اور میرے دل کے ٹکڑے کو بھی لے گئے۔ مجھ پر اس واقعے کا ایسا اثر ہوا کہ میں نیم پاگل ہو گیا۔ ایک کمرے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں بھاگا پھرنے لگا۔ دیر تک میری یہی حالت رہی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور تھک کر چور ہو گیا۔ نیند تو کیا آتی، شاید ذوف طاری ہو گیا تھا یا پھر صدمے کا اثر بھی باقی تھا، جس کے سبب مجھے غش آ گیا۔ اسی عالم میں میں نے ایک سفید پوش بزرگ کو دیکھا جو کہ مجھے تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، تیری بیٹی محفوظ ہے اور اسے چھڑانے والے بھی آ گئے ہیں۔ جزیرہ خضر میں جا، وہ تجھے وہاں ملیں گے۔ میں نے دریافت کیا، حضور میں انہیں کیسے پہچانوں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے سفید اور سادہ پوشاک اور چوڑے چوڑے دامنوں سے پہچاننا۔ وہ سب عمامے باندھے ہوں گے۔ ان کو دنیا مسلمان کے نام سے پکارتی ہے۔ سب کو اس سے یہ سن کر کمال کا تعجب ہوا، لیکن تعجب کے ساتھ ساتھ ان سب کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ وہ انشاءاللہ العزیز اندلس کی موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ امامن نے اپنی داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ صبح ہو گئی تھی۔ میں نے مکان بند کیا اور آپ کی تلاش میں یہاں چلا آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ مل گئے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ اماماً، 1 مہینے کا ذکر ہے حضور۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، تمہاری لڑکی کا نام کیا ہے؟ اماماً، بلقیس ہے حضور۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، مگر یہودیوں میں تو ایسا نام نہیں رکھا جاتا۔ اماماً، حضور یہ بات بہت مشہور ہے کہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی۔ میری بیٹی بھی بہت حسین و جمیل ہے، اسی لیے اس کا نام بلقیس رکھا تھا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اچھا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ اماماً، حضور اتفاق سے ایک عیسائی مل گیا تھا اور وہ ان سپاہیوں میں سے تھا جو کہ اسے پکڑ کر لے گئے تھے۔ اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ بلقیس تدمیر کے لشکر میں ہے۔ طارق، اور تدمیر کہاں ہے؟ اماماً، قریب ہی ہے، شاید یہاں سے 4-5 میل ہوگا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، پھر تو یہ مناسب ہوگا کہ ہم آج یہیں ٹھہریں اور صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیں۔ اماماً، حضور چونکہ میرے دل میں آتش انتقام بھڑک رہی ہے، اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ اسی وقت ان بھیڑیوں پر حملہ کر دیں، لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ آج یہاں قیام کیجیے اور صبح ہوتے ہی حملہ کر دیجیے۔ جناب مغیث رومی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سالاروں نے بھی یہی مشورہ دیا۔ چنانچہ اسی جگہ رات بسر کرنے کے ارادے سے لشکر مقیم ہو گیا، اور چونکہ مسلمان خیمے نہیں لائے تھے نہ گھوڑے، اس لیے کھلے آسمان تلے ہی ساری رات بسر کرنے کی ٹھان لی۔ رات کو انہوں نے کھانا تیار کر کے کھایا، امامن کو کھلایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ صبح بیدار ہوئے، ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وضو کیا اور جماعت کے ساتھ نماز فجر پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو امامن ان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی خدا ترسی کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی شب ان کے ساتھ رہ کر دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ فضول تکلفات اور بیہودہ باتوں سے کوسوں دور ہیں۔ ان کا مشغلہ اللہ کی عبادت ہے۔ خوش اخلاق ایسے ہیں کہ اس نے آج سے پہلے ایسے خوش خلق لوگ نہ دیکھے تھے۔ نماز پڑھتے ہی ہر مجاہد نے اپنا اپنا بستر اور تھوڑی تھوڑی رسد باندھ کر اپنی اپنی کمر سے لگائی اور نہایت اطمینان سے صف در صف کھڑے ہو کر روانہ ہو گئے۔ اگرچہ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ لشکر کے سپہ سالار تھے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا،
مگر وہ اپنا بستر کمر سے باندھے ہوئے تھے، اور حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا یہ اخلاق و کردار دیکھ کر امامن کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ اسلامی لشکر نہایت اطمینان اور استقلال سے چل پڑا۔ یہ دیکھ کر امامن کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ اسلامی لشکر نہایت اطمینان اور استقلال سے چل رہا تھا، اور اب ان کا ہر قدم جزیرہ سب سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ مسلمان خوب جانتے تھے اس جزیرے کے اختتام پر تدمیر سے مقابلہ ہوگا۔ انہیں اس مقابلے کی بڑی مسرت تھی اور فرط انضباط سے قدم بڑھائے چلے جا رہے تھے۔ ابھی آفتاب نصف النہار کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ جزیرہ سب سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے کچھ ہی دور جا کر عیسائی لشکر کو دیکھا جو خیموں میں پڑا سو رہا تھا۔ انہیں مطلقاً خبر نہیں تھی کہ ان کی موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ مسلمانوں نے اس میدان میں جاتے ہی اللہ اکبر کا پرجلال نعرہ لگایا۔ عیسائیوں نے اس نعرے کی آواز کو سنا اور گھبراتے ہوئے خیموں سے باہر آئے اور حیرت سے لشکر اسلام کو دیکھنے لگے۔ یہ لشکر تدمیر کا تھا۔ خیموں میں دور تک چھولداریاں تھیں اور ان کے پیچھے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ جن حیران کن متعجب نظروں سے وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ انتہائی متعجب ہوئے ہیں۔ تدمیر جوان تھا اور نہایت چالاک، تجربہ کار اور بہادر۔ اس نے فوراً ہی اپنے لشکر کو مسلح ہو کر مجاہدین اسلام سے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ اندلس کے عیسائیوں نے اس سے پہلے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہیں رہ رہ کر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ گئے ہیں۔ لیکن جب تدمیر نے انہیں مقابلے کا حکم دیا تو وہ فوراً اپنے خیموں میں گھسے اور تیار ہو کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلنے لگے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی فوج کو صف بستہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے، وہ پیدل تھے۔ نیز گھوڑا تو گھوڑا، مجاہدین اسلام کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، زرہ بختروں کا تو جواب ہی کیا۔ اکثر لوگوں کے پاس نیزے اور تلواریں، کچھ لوگوں کے پاس خالی تیر کمان اور کچھ خالی اور محض لاٹھیاں ہی پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اس طرح صف بستہ کیا کہ اگلی صف میں ہر 4 آدمی ایسے تھے جن کے پاس تلواریں اور نیزے تھے۔ بیچ میں ایک کمان والے کو کھڑا کر دیا اور دوسری اور تیسری صفوں میں صرف تلوار اور نیزے والے تھے، اور 5ویں صف میں تیر انداز کھڑے کیے۔ ان کے پیچھے لاٹھیوں والے صف بستہ کیے۔ جس وقت انہوں نے اس ترتیب سے شیران اسلام کی صف بندی کی تو اس وقت تدمیر بھی اپنے لشکر کو صف بستہ کر چکا تھا۔ اس کے تمام سپاہی لوہے کی زرہ بختر پہنے گھوڑوں پر سوار بڑی شان و شوکت سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ بے سر و سامان مجاہدین کو حقیر اور ناتواں سمجھ رہے ہیں۔ تدمیر اپنے لشکر کی صفوں سے باہر نکلا اور چند قدم آگے بڑھ کر بلند آواز میں پوچھنے لگا، اے لوگو، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو؟ چونکہ تدمیر نے اپنی زبان میں بات کی تھی، اس لیے کوئی مسلمان اس کی بات کو نہ سمجھ سکا۔ چنانچہ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امامن کو بلا کر دریافت کیا، تم اسے جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ جی ہاں، یہ تدمیر ہے، عیسائی لشکر کا سپہ سالار ہے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، اس سے دریافت کرو یہ کیا کہتا ہے۔ وہ امامن کے ساتھ بڑھ کر صفوں سے باہر نکلے۔ تدمیر نے امامن کو دیکھا تو غضب میں آ کر کہا، آؤ شیطان یہودی، تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ تیری اس نازیبہ حرکت سے پتہ چلا ہے کہ تم یہودی لوگ ان سے ملے ہوئے ہو، تم ہی نے کہیں سے پکڑ کر ہمارے مقابلے کے لیے لائے ہو۔ امامن نے اطمینان و سنجیدگی سے جواب دیا، ہم نہیں لائے، بلکہ تمہاری قوم ہی انہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے لائی ہے۔ تدمیر نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، کون ہے وہ بدبخت؟ امامن، کانٹ جولین اور سیوتا کا گورنر۔ امامن کو تمام واقعات معلوم ہو چکے تھے کیونکہ وہ یہودی تجارت کی غرض سے حجاز جاتے رہتے تھے۔ یہودی حجاز جاتے رہتے ہیں اس لیے عربی زبان سے بھی خوب اچھی طرح واقف تھے۔ کانٹ جولین کا نام سن کر تدمیر چونک پڑا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے کہا، یہودی کتے، تم مجھے فریب دیتا ہے؟ اس لشکر کے ساتھ تو ہے اور تو ہی نے کہیں سے چڑھا لایا ہے۔ اب تک تیری قوم نے ہماری حکومت میں نہایت آرام اور بے فکری سے رہ کر خوب دولت کمائی، مگر اب اس دشمنی کے صلے میں ایک یہودی کو بھی اندلس کی سرزمین میں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تمہاری ساری دولت نیز تمہاری قوم کی تمام لڑکیوں کو تم سے چھین کر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ امامن نے ذرا تیش بھرے انداز میں کہا، او مغرور انسان، اگر تمہارے بس کی بات ہوئی تو تم ضرور کرو گے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ مظلوموں کا حامی ہے اور اس نے ان نیک دل اور خدا ترس لوگوں کو ستم زدوں کی امداد کے لیے اس ملک میں بھیجا ہے۔ تدمیر نے حقارت سے قہقہ لگا کر کہا، اب تم دیکھنا اپنے حمایتیوں کا بھی انجام۔ امامن نے اسے روکتے ہوئے کہا، تدمیر ایک بات بتاؤ۔ تدمیر نے اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا، کیا؟ امامن نے غمزدہ لہجے میں دریافت کیا، میری بیٹی کہاں ہے؟ تدمیر نے رعونیت اور خشونت کے انداز میں جواب دیا،
وہ میرے خاص خیمے میں موجود ہے۔ ہم نے اب تک اس کی عزت کی ہے اور اسے آرام سے رکھا ہے، مگر اب اس کی انتہائی ذلت کی جائے گی، اسے سخت تکلیفیں دی جائیں گی۔ امامن: ہاں، اگر تم زندہ رہے تو۔ تدمیر لوٹ گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس کی زبان نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے انہیں الجھن ہو رہی تھی اور ان کا باتیں معلوم کرنے کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ جب تدمیر لوٹ گیا تب حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امامن سے پوچھا، کیا گفتگو ہوئی ہے تمہارے درمیان؟ امامن نے تمام گفتگو سنا دی۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ مغرور ہے، اسے اپنے لشکر اور لشکر کے ساز و سامان پر غرور ہے، لیکن نہیں جانتا کہ مسلمانوں کا حامی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ ہر مغرور و متکبر کو سزا دیتا ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ امامن: حضور، سب سے زیادہ مسرت کی بات یہ ہے کہ بلقیس ابھی اس کے پاس ہی ہے، شاید اللہ اسے آزاد کرا دے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ: دعا مانگو، اس میں سب کچھ قدرت ہے۔ اس وقت عیسائی لشکر میں طبل جنگ بجا۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ لیا کہ اب مسیحی لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا، مسلمانوں، دشمن تم کو پیس ڈالنے کے لیے حملہ کر رہا ہے، یہ پہلی مہم ہے۔ اگر تم نے استقلال اور دلیری سے جنگ کر کے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو تمہاری دھاک تمام اندلس میں بیٹھ جائے گی۔ خوب سوچ دو کہ تمہارے سامنے شہادت ہے اور پیچھے سمندر، بھاگنے یا بھاگ کر جان بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لڑو اور شہادت کی لڑائی لڑو، اسلامی روایات کو زندہ اور برقرار رکھنے کے لیے لڑو، اور غنیم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دو، اور اس سارے میدان کو ان کی قبر بنا دو۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سپاہی پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ عیسائی انہیں روند ڈالنا یا قتل کر دینا چاہتے تھے۔ وہ غضبناک ہو کر حملے کر رہے تھے، مگر ان کے بنائے کچھ نہیں بنتا تھا۔ وہ برہم ہو گئے، مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھس گئے۔ نیز جو جہاں پہنچ گیا وہیں لڑنے لگا۔ اس وقت نہایت خونریز جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اب مسلمانوں نے بھی تلواریں کھینچ لی تھیں اور نہایت جوش و خروش سے حملے شروع کر دیے تھے۔ خون آلود تلواریں دور دور تک اٹھ کر جھک رہی تھیں، خون کے فوارے ابل رہے تھے، ہاتھ پیر سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے، مجروح چلا رہے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور عیسائی غل مچا رہے تھے۔ ان کی آوازوں نے اس قدر شور پیدا کر دیا تھا کہ کان پڑی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ چونکہ عیسائی شیران اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ تمام خیموں سے باہر نکل آئے تھے اور سب کے سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے، گویا خیمے بالکل خالی رہ گئے تھے۔ امامن ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ بلقیس کو چھڑانے کے لیے عیسائیوں کی نظروں سے بچتا ہوا خیموں کی طرف چلا۔ جب وہ میدان جنگ کے آخری کنارے پر پہنچا تو اسے ایک مسلمان کھڑا ہوا نظر آیا۔